بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشائخ و اولیاء اللہ میں ایک عظیم اور بڑا نام ابراہیم بن ادہم کا ہے، وہ جو عالم کے لیے رحمت واصل و موصل اللہ تھے، حقیقی مومن اور کامل مسلمان تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے حضرت عمر تک جا پہنچتا ہے۔ بعض لوگ آپ کو سید حسینی بھی بتاتے ہیں۔ آپ کی ولادت شہر بلخ میں ہوئی۔ ابو اسحاق آپ کی کنیت تھی۔ آپ کو خرقہ اجازت خواجہ فضیل بن عیاض سے ملا ہے۔ ان کے علاوہ خواجہ عمران ابن موسیٰ، خواجہ امام باقر، شیخ منصور سلمہ، خواجہ اویس قرنی سے بھی اجازت حاصل ہے۔ 4-5 روز کا روزہ ان کا بھی معمول تھا۔ گھاس وغیرہ سے افطار کرتے تھے، بہت کم سوتے تھے، پیوند کے کپڑے اکثر پہنتے تھے۔ بادشاہت سے فقر و فاقہ تک کی آپ کی داستان یوں ہے کہ ابتدا آپ شاہ بلخ کی طرف سے متبنہ ہونے کی وجہ سے ولی عہد اور پھر بادشاہ ہوئے، جس کے قصے عام طور پر بہت مشہور ہیں، مگر حق تعالی شانہ کا لطف کرم حاصل تھا، اسی کے اسباب پیدا ہوتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ آپ دربار کر رہے تھے کہ ایک شخص نہایت بارعب دربار میں پہنچا۔ ان کے رعب کی وجہ سے کوئی شخص ان سے یہ دریافت نہ کر سکا کہ آپ کون ہیں۔ جب قریب پہنچے تو بادشاہ نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، مسافر ہوں، سرائے تلاش کرتا ہوں۔ امیر نے جواب دیا، سرائے نہیں، میرا محل ہے۔ مسافر نے پوچھا کہ آپ سے پہلے کون تھا؟ امیر نے کہا کہ مجھ سے پہلے بادشاہ۔ مسافر نے پوچھا، ان سے پہلے؟ اسی طرح سوال و جواب پر مسافر نے کہا کہ پھر آخر مسفر خانہ ہوا یا نہیں؟ اس گفتگو کا اثر آپ پر بہت زیادہ ہوا اور خدا طلبی شروع ہوئی۔ ایسے ہی اتفاقاً ایک مرتبہ آپ اپنے بستر شاہی پر آرام فرما رہے تھے کہ کوٹھے پر سے کسی چلنے کی آواز محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کوئی غیر آدمی نہیں، میں اونٹ کی تلاش کے لیے بالا خانے پر چلا آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ سے زیادہ بیوقوف کون ہے کہ اونٹ کو چھت پر تلاش کرتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ وہ شخص مجھ سے بھی زیادہ بیوقوف ہے کہ تخت شاہی پر خدا طلبی کرتا ہو۔ اس کے بعد جذب حقیقی ابتدا ہوئی اور آپ نے دفعتاً تخت شاہی کو چھوڑ کر صحرا نوردی اختیار فرمائی اور ایک پہاڑ میں جا کر سکونت اختیار فرما لی۔ جمعرات کے روز اس پہاڑ سے باہر آتے تھے اور لکڑیاں بین کر چگ کر فروخت کرتے تھے۔ جس قدر دام ملتے آدھی راہ خدا میں خرچ کر دیتے اور آدھی سے 8 دن تک خود گزر بسر کرتے۔ ایک زمانے تک اسی طرح مجاہدات میں مشغول رہے۔ اس کے بعد باشارہ غیبی مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور حضرت فضیل سے بیعت ہو کر کمالات و فیوض حاصل کیے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ جو علم اولیاء کو دیے جاتے ہیں ان سب کی کنجی حضرت ابراہیم ہیں۔ سلطنت کو چھوڑنے پر اکثر امراء و وزراء بار بار آپ سے اصرار کرتے تھے کہ دوبارہ اس کو قبول فرما لیں، مگر آپ اسے ہرگز قبول نہ کرتے تھے۔ اس کا ایک واقعہ ایک مرتبہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے اپنی گدڑی سی رہے تھے کہ وزراء حاضر ہوئے اور دوبارہ سے اپنی وہی درخواست عرض کی۔ حضرت نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور ارشاد فرمایا کہ تم امراء حکام کہلاتے ہو، میری سوئی دریا سے نکال دو۔ سب عاجز ہو گئے تو آپ نے مچھلیوں کو خطاب فرمایا کہ میری سوئی لا دو۔ سینکڑوں مچھلیاں سونے کی سوئیاں منہ میں لیے ہوئے حاضر ہوئیں۔ ایک مچھلی کے پاس خود حضرت کی سوئی بھی تھی۔ آپ نے اپنی سوئی لے لی اور ارشاد فرمایا کہ میری سلطنت اب سارے جہان پر ہے، تمہاری اس عارضی سلطنت کو لے کر کیا کروں گا؟ آپ کے کرشمے اور جلال کا ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جبل ابو قبیس پر آپ تشریف فرما تھے کہ تذکرتاً یہ فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑ کو اگر یہ کہیں کہ چل پڑے تو وہ چلنے لگتا ہے۔ یہ فرماتے ہی اس پہاڑ کو جنبش ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جا، میں تو قصہ بیان کرتا تھا۔ وہ ٹھہر گیا۔ سالہ سال آپ جنگل میں رہے اور 9 برس غار نیشا پور میں مجاہدہ کیا۔ آپ ہمیشہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے، کبھی لکڑیاں بیچتے اور کبھی کسی باغ کی باغبانی کر لیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ باغبانی کر رہے تھے کہ ایک سپاہی آیا اور اس نے ایک پھل طلب کیا۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ اس نے ایک کوڑا مارا۔ آپ نے اپنا سر جھکا دیا اور فرمایا کہ جس سر نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی وہ مار کھانے کے ہی قابل ہے۔ اس پر وہ سپاہی کچھ چونکا اور معذرت کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ جس سر کی معذرت کی جاتی تھی میں بلخ میں ہی چھوڑ آیا ہوں۔ ایک واقعہ یوں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آ کر عرض کی کہ ایک شیر نے ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمائے کہ اے ابو الحارث، اگر تجھ کو حق تعالی شانو کی طرف سے کسی چیز کا حکم ہے تب تو اس کے موافق چل، ورنہ چلا جا۔ شیر فوراً چلاتا ہوا چلا گیا۔ ایک مرتبہ آپ کسی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ عشاء کے بعد مسجد کے امام آئے
اور آپ سے کہا کہ آپ چلے جاؤ، میں کواڑ بند کرتا ہوں۔ آپ نے درخواست کی کہ سخت سردی ہے، اجازت ہو تو میں ہی رات کو رک جاؤں، لیکن اس نے سختی سے منع کر دیا۔ آپ نے جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ اگر ابراہیم بن ادھم بھی آ جائیں تو میں ان کو آج سونے کی اجازت نہ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں واقعی ابراہیم بن ادھم ہوں۔ اس نے اس کو جھوٹ سمجھا اور جھوٹ پر خفا ہوا اور آپ کو پاؤں سے سر کے بل کھینچ کر مسجد سے باہر کر دیا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور ایک حمام کے قریب تشریف لے گئے۔ وہاں ایک شخص چراغ جلا رہا تھا۔ آپ نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا اور اپنے کام میں مشغول رہا، لیکن بار بار خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ آپ نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں ایک شخص کا ملازم ہوں، مجھے خیال ہوا کہ کہیں اس میں مشغول ہو کر اس کے کام میں دیر نہ ہو جائے اور یہ خیانت ہو جائے۔ آپ نے پوچھا کہ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا کہ یہ خوف ہے کہ موت کا فرشتہ نہ آ رہا ہو۔ اس کے بعد اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر اس نے تذکرہ کیا کہ میں نے 20 سال سے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے ابراہیم بن ادھم سے ملاقات کرا دے اور اس سے قبل میری وفات نہ ہو، اور میری وہ دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے کہ تم کو کہ میں ابراہیم ہوں اور سر کے بل چڑھ کر تمہارے پاس لایا گیا ہوں۔ اس نے عرض کی کہ الحمدللہ میری تمنا بھی پوری ہو گئی، اور آپ کے گلے ملا اور پھر کہا یا اللہ میری تمنا بھی پوری ہو گئی، اب کوئی تمنا باقی نہیں رہی، اب اپنا وصل عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور وہ وہیں انتقال فرما گیا۔ آپ نے 102 برس کی عمر پائی اور آپ کا مزار شام میں پایا جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ولی کامل ابراہیم بن ادھم پر۔